جو خوشحال طبقہ ہے، یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے 7 پشتیں جو ہیں آباد ہو چکی ہیں اس ملک کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کھا کھا کر. لیکن اس ملک میں کی عوام آج بھی بدحال، بے روزگار، ایک وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہے. یہاں پر جب ہم بات کرتے تھے کہ جی ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، مسنگ پرسنز کی جب ہم بات کرتے تھے، لوگوں کو ہماری بات کا یقین نہیں آتا تھا کہ کیسے لوگ مسنگ ہوتے ہیں، کس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. ہم جب اسمبلیوں میں یہ تذکرہ کرتے تھے، اس کا ذکر کرتے تھے، لوگ ہم پر طنز کرتے تھے. آج یہی صورتحال جس کی ابتدا بلوچستان سے ہوئی تھی، ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ خدا را اس کو روکو، ہمارے بچوں کو جو اٹھایا جا رہا ہے اس کو روکو. کسی نے ہماری بات نہیں سنی. آج ملک کے کونے کونے میں آپ لوگوں کو جو ہے مسنگ پرسن کی صدائیں سنائی دیتی ہیں. عید کے پرمسرت موقع پر لوگ عید کی خوشیاں مناتے ہیں، عورتیں بچے عید کی خریداریاں کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں لوگ عید کی خوشیاں میں. رشتہ دار ایک دوسرے کے گھروں پہ عید کی مبارکباد دینے کے لیے ایک دوسرے کے گھروں پہ جاتے ہیں. بدبخت ہم قوم ہیں جو ہماری مائیں بہنیں عید کے خوشی کے دن بھی سڑکوں پر اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہی ہیں. بدبخت ہم قوم ہیں جو عید کے جب قربانی کی عید ہوتی ہے، لوگ دمبے کاٹتے ہیں، دو بکرے کاٹتے ہیں، لوگ گائے اور اونٹ کاٹتے ہیں، ذبح کرتے ہیں. ہم اپنے پیاروں کے جنازے اس دن عید کے دن اٹھاتے ہیں. قربانی کے عید کے دن ہمارے گھر کے سامنے ہمارے نوجوانوں کی لاشیں گرائی جاتی ہیں، اور پھر بھی ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں. ایک جانور، ایک بے زبان جانور کے سامنے آپ اس کے بچے کو ماریں یا اس کو ذبح کریں، اس کا بس نہیں چلتا، وہ چیخے گا تو ضرور. خدا کے بندو، جانور میں اور ہم میں تو فرق تو کرو. جب ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو ذبح کرو گے، 10 سال ایک ماں روتے روتے اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو جاتی ہے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے. وہ بستر مرگ پر بھی اس کی آخری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے، اس کی نظروں کے سامنے آئے. اس کو قبر میں بھی اتارا جاتا ہے، اس کے بیٹے کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی ماں یا اپنے باپ کو جو ہے قبرستان تک جو ہے پہنچانے میں کندھا دے سکے، اس کی جنازہ نماز پڑھا سکے. کس اسلامی قوانین میں ہمارے، کیا آپ لوگوں کے پاس کپڑوں کی کمی ہے؟ ایک سفید کپڑا بھی کفن کے لیے ہمارے بچوں کو آپ مہیا نہیں کر سکتے. بغیر غور کفن آپ نے اجتماعی قبروں میں ہماری بچوں کی لاشوں کو دھکیلا ہے ان قبروں پر، اور ان پر چونا ڈالا گیا ہے کہ وہ لاشیں مسخ ہوں، ان کے چہرے مسخ ہوں اور ان کے رشتہ دار ان کو پہچان نہ سکیں. اس ظلم و زیادتیوں کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر قانون کی بالادستی ہو، یہاں پر آئین کی حکمرانی ہو، یہاں پر جمہوریت پلے. لیکن
جمہوریت کی بحالی کے لیے بھی دفعہ 144، جب یہاں پر الیکشن ہوتا ہے تو بھی دفعہ 144، جب یہاں کوئی اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے ہیں تو بھی دفعہ 144۔ ہم نہ کسی کے دفعہ 144 کو قبول کرتے ہیں، نہ ہی کسی الیکشن کمیشن کے فارم 47 کے سے منتخب شدہ ان حکومتوں کو ہم قبول کرتے ہیں۔ لوگ اپنے طور پر خود اپنا روزگار یہاں پر پیدا کرتے ہیں۔ بارڈر پر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت روزگار پیدا کرتے ہیں، لیکن اس بارڈر کو بھی آپ بند کر رہے ہیں۔ وہ بھی اپنے من پسند لوگوں کو، جو آپ کے بوٹوں کو ہاتھ سے نہیں اپنی پیشانی سے